الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے آپ کی ہدایت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک طرف ہمارے آپ تک قرآن مجید کی شکل میں اللہ رب العزت کی رضامندی اور ناراضگی کی تفصیل بتلا دی، اور دوسری طرف خود عملی زندگی میں اس کو اختیار کر کے مجھے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے صاف اور واضح طریقۂ زندگی دے کر چلے گئے. یہ بات بار بار عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات کو کتابی نہ سمجھیے، فرضی نہ سمجھیے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے. طریقہ، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. یہ جو ہم گزشتہ 3-4 جمعوں سے اور بلکہ اس سے پہلے ذی الحجہ کے حوالے سے جو بیانات کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی یہ 2 جمعے اس موضوع پر آپ سے بات ہوئی ہے. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آج اس کو سمیٹ لیں. اس کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ اسلام کو پورے طور پر اپنانا ہے. وہ دین جو اللہ نے ہمارے لیے منتخب فرمایا، اس دین پہ چلنے والے ہم لوگ، ہم اپنے دین کا موازنہ، ہم اپنے مذہب کا موازنہ ان مذہبوں سے کر رہے ہوتے ہیں جو مذہب خود توہمات کا مجموعہ ہے، رسومات کا مجموعہ ہے. ہاں، اور یہ وہ مذہب جن میں افراد کو اس کی آزادی دی گئی ہے کہ چونکہ وہ مذہب کے بڑے ہیں اس لیے جیسے چاہیں مذہب میں تبدیلی کرتے رہیں. ان مذاہب سے
ان مذاہب کے ماننے والوں سے ہم اپنا موازنہ کرتے ہیں، یہ ہے خطرناک بات۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب بہت زیادہ بات قرآن کریم کی تبدیلی پر چل پڑی کہ قرآن میں ایسے ایسے جہاد کے آیات ہیں، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو قتال پر اکسائیے، اور ایسے بہت ساری ہیں۔ تو یہ بات چل پڑی کہ قرآن کو ایسا بناؤ کہ اس میں سے یہ آیات نکال دی جائیں اور وہ قرآن ساری دنیا کو قابل قبول ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس وقت بعض لوگوں نے کوشش کر کے تحقیق کر کے تورات اور انجیل سے ایسی آیات نکالی، ایسے سطریں، ایسی لائنیں نکالی جو تقریباً انہی مفہوم کی تھی، اور کہا کہ تم یہ کہتے ہو قرآن، یہ دیکھو تمہارا توریت بھی ایسی کہہ رہا ہے، یہ دیکھو تمہاری انجیل بھی ایسی کہہ رہی ہے۔ اچھا ہمارا قرآن تو کھلا ہے، ہر آدمی کو کہا جا رہا ہے روزانہ تلاوت کرو، ہر آدمی روزانہ تلاوت کر رہا ہے، مولوی صاحب جمعے میں تقریر کر رہے ہیں، اور گاہ گاہ ادھر ادھر مستقل طور پر اس طرح کی نوعیت کے محفلیں مجلسیں لگ رہی ہیں، وہاں وہ صرف ایک رسمی کارروائی ہے، لہذا نہ ان کو پتہ ہے نہ وہ جاننے کی کوشش کرتے کہ ان کی کتاب میں کیا لکھا ہے۔ تو جب لوگوں نے تحقیق کر کے یہ ثابت کیا کہ دیکھو سب کتابوں میں یہ باتیں ہیں، تو کہنے والوں نے کہا، جو جواب دینے والے تھے ان کی طرف سے انہوں نے کہا کہ بے شک ہماری کتابوں میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں، لیکن مسلمان تو اصل میں قرآن پر چلتے ہیں، مسلمان قرآن کو اپنا لاہ عمل بنا کر آگے بڑھتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ سب چیزیں نکالی جانی چاہیے، ہمارے یہاں اس کو کوئی لفٹ نہیں کراتا۔ اور آپ کو ایک بات عرض کروں، کوئی 15 سے 20 سال یقیناً ہو گئے ہوں گے، ہالینڈ کی ملکہ نے ایک کتاب لکھی جو اسلام کے خلاف تھی، ہمیں یاد ہے، اب سال ہمیں اس لیے یاد نہیں کہ کافی پرانی بات ہو گئی، اس میں اس کی دلیل یہ تھی کہ اسلام کو یورپ سے نکالنا چاہیے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام لفظوں کہتی ہے انٹائرٹی کی بات کرتا ہے، مکمل دین کی بات کرتا ہے، یہ صرف نماز روزے کی بات نہیں کرتا، یہ کہتا ہے تم کو اوڑھنا ایسا ہے، بچھونا ایسا ہے، پہننا یہ، کھانا یہ، سونا ایسے، جاگنا ایسے۔ تو چونکہ اسلام پوری زندگی کی بات کر رہا ہے، اس لیے ہمارا یورپ جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، ان کو یہاں سے نکالو۔ وہ غیر مسلم وہ اس کو سمجھ رہا ہے، ہم مسلمان اس کو نہیں سمجھ رہے۔ ہم نے اپنے یہاں اس کو ایک ایسی چیز بنا رکھا ہے کہ نماز کے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ اس کا رسول کیا کہتا ہے، جب ذبح کا وقت آئے گا، قربانی کا وقت آئے گا، دیکھیں گے اللہ اس کا رسول کیا کہتا ہے، جب روزہ رکھنے کا وقت آئے گا تو دیکھیں گے اللہ اس کا رسول کیا کہتا ہے، جب تجارت کا وقت آئے گا خبردار خبردار مجھے اپنی مرضی سے کرنے دو، جہاں جس سے پیسہ زیادہ آتا ہو، حلال حرام ہم نہیں دیکھیں گے۔ ناراض ہو جاتے ہیں باقاعدہ کہ بھائی یہ آپ جو تجارت کر رہے ہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے، بھائی صاحب آپ جس کاروبار والے کے ہاں ملازمت کرنے جا رہے ہیں اس کا کاروبار درست نہیں ہے، بھائی جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں اسی کمپنی کا کام اسلام میں حلال نہیں ہے، ناراض ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ وہ کافر اس کو سمجھ رہا ہے کہ اسلام بات کر رہا ہے کل کی جس کو ہم کئی جمعوں سے یہاں بیان، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ کافہ معنی یہاں معنی ہے اس کے جمیعاً، ٹوٹل، کل، پورے
کے پورے. ہم نے اس کے کچھ پہلو آپ سے عرض بھی کیے ہیں. مثال کے طور پر یہی کہ صرف عبادات نہیں بلکہ معاشرت بھی، معاملات بھی، اخلاق بھی سب مسلمانوں کی طرح سب اسلام کی تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے. گزشتہ جمعے میں ہم نے ایک اور بات عرض کی تھی کہ بھائی اس میں کل کے کل کا مراد کیا ہے. ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ اس میں نہ اضافہ کرو نہ کمی کرو، چلتے رہو اسلام کے مطابق. کہتے ہیں اسلام کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن اس اسلام میں خود سے اضافہ کرتے ہو، اس اسلام میں خود سے کمی کر دیتے ہو، یہ بھی ٹھیک نہیں. آج ایک آخری پہلو اس کا بیان کر دوں. آخری تو نہیں، ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اس سے بہت زیادہ اور چیزیں رکھی ہوں. ہاں، جو آپ سے عرض کرنا ہے موٹی بات، اس میں سے آخری بات عرض کر دوں. وہ یہ کہ کل کا کل دین میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ دین میں داخل ہوں. ہاتھ اسلام پر چلتے ہوں، پاؤں اسلام کے مطابق استعمال ہوتے ہوں، آنکھ اسلام کے مطابق استعمال ہوتی ہو، زبان اسلام کی تعلیم کے مطابق استعمال ہوتی ہو، اور دل دماغ یہ اسلام کی تعلیم کے مطابق استعمال ہو. ہاتھ اور پاؤں تو اسلام کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن بے یقینی سے دل دماغ تسلیم نہیں کر رہا. چونکہ لوگ کر رہے ہیں، چونکہ مولوی صاحب برا سمجھیں گے، چونکہ محلے میں بدنامی ہوگی، اس لیے چلو ہم بھی فلانا کام کر لیں. دل دماغ اس پر مطمئن نہیں ہے. یہ غلط ہے. یہ آمر الدخول فی السلم کافہ کے خلاف ہے. یا دوسری صورت، دل مطمئن ہے کہ ہاں اسلام تو ہم نے اللہ پر ایمان لائے، یہ ماننا چاہیے. دل دماغ مطمئن ہے، لیکن ہاتھ پاؤں آنکھ کان یہ غلط استعمال ہو رہے ہیں. نہیں، ہم بالکل مانتے ہیں اللہ کو رب مانتے ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں، لیکن ہاتھ سے ہم وہ کریں گے جو ہمارا جی چاہے گا، آنکھوں سے ہم وہاں دیکھیں گے جہاں ہمارا جی چاہے گا. اور اسی کا ذرا سا آگے ایک اور پہلو ہے، وہ بھی مفسرین نے خود لکھا ہے، اور وہ یہ کہ اسلام میں اپنے ظاہر اور باطن سمیت داخل ہو جاؤ. ظاہر اور باطن، یہ کیسے؟ ظاہر ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، کیا ہے یہ؟ ظاہر ہے نا نماز کا. نماز پڑھنے میں تکبیر تحریمہ سب سے اول، دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھایا اور اس کو اپنے دونوں ہتھیلیوں کے ساتھ ناف کے پاس باندھ لیا. یہ کیا ہوا؟ یہ ظاہر ہوا. اور باطن کیا ہے کہ وہ جو کھڑے ہوئے تھے اور یہ دیکھا کہ قبلہ کس طرف ہے، مسجد میں ہے تو سامنے نظر آ رہا ہے، مسجد سے باہر ہے تو لوگوں سے پوچھ رہے ہیں قبلہ کس طرف ہے، ایئرپورٹ پر ہیں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں قبلہ کس طرف ہے، گھر میں ہے تو پہلے سے اہتمام کر رکھا ہے قبلے کا. تو جب کھڑے ہو کر اپنا رخ قبلے کی طرف کیا تو اس وقت میں اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف کیا. وہ ظاہر تھا اور یہ باطن ہے. وہ جو ہاتھ کو اٹھا کر کانوں کی لو تک لے گئے تو بعد صوفیہ نے لکھا ہے، تصور کرو اس بات کا کہ ہم نے ساری دنیا کو جو کچھ سامنے تھا اس کو اپنے پیچھے کر دیا اور اب اللہ اکبر، اللہ ہمارے سامنے. بس یہ ظاہر تھا اور یہ احساس یہ باطن ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ ایسی بات ہے کہ پیچھے کر دیا. ہاں، یوں کہا کہ جس وقت آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، آپ نے ایک مسئلہ سنا ہوگا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ایسے نہ کھڑے ہوں. کیسے؟ بالکل نظر جھکا کر نیچے اپنے پاؤں کے پاس نظر ہے ہماری، ایسے نہ کھڑے. نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، ہمارا منہ قبلے کی طرف ہے، منہ قبلے کی طرف. اور جس وقت اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی ہے تو ہمارا رخ منہ کا وہ قبلے سے سجدے کی طرف آ گیا. کیوں؟ اس سے پہلے منع ہے. کیوں منع ہے؟ کہ ابھی تم اللہ کے دربار میں داخل نہیں ہوئے ہو. جب تم کہو گے اللہ اکبر، اب تم اللہ کے دربار میں داخل ہو گے، نگاہ نیچی کر لو. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یوں جو پیچھے کیا تو ساری دنیا پیچھے ہو گئی، اب اللہ اور تم ہو،
تو یہ بے فائدہ نہیں کہہ رہے. حدیث میں آیا کہ اس آدمی نے اللہ اکبر کہہ کر نماز میں جو آدمی داخل ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ اس کے اور اللہ کے سامنے سے تمام پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. نماز کا ظاہر نماز کا باطن. اسی طرح ہر عمل کا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. ہم عملی طور پر آج کل یہ محسوس کرتے ہیں کہ چند عبادات کو آدمی اختیار کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہو گیا، اور لوگ بھی اسے باور کراتے ہیں کہ آپ دیندار ہو گئے، جبکہ دین اسلام کا حکم پورے کے پورے دین میں داخل ہونا ہے. نماز پڑھنے والا اپنی ٹکروں پر مطمئن ہے، ٹکروں پر. کیوں؟ ظاہر یہ ہے کہ جب اس نے کہا سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر، اور اپنی پیشانی اور ناک چونکہ چہرے کا ابھرا ہوا حصہ ہے، اس لیے سب سے اشرف چیز، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل چیز جو سر ہے، اس کو سب سے نیچے زمین میں لگا دیا. یہ نماز کا ظاہر ہے. اور نماز کا باطن کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ لیتا ہے تو یوں ہے گویا اس نے اللہ کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا. یہ کیا ہے؟ یہ باطن ہے. اب بتاؤ ہم کیا کر رہے ہیں؟ فی السلم کافہ میں آ رہے ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو اسلام میں پورا داخل کر لیا ہے؟ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہونے کی نیت ہی نہیں کی ہے. بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کی نیت کی ہے، دیکھنا بھائی پہلے سے دیکھ لو کون سے اسکول میں داخل کرانا ہے. کون سے اسکول؟ اچھا کون سے اسکول میں داخل کرانا ہے؟ فلانے میں. نہیں، وہاں کی پڑھائی تو ایسی ہے کہیں نوکری نہیں ملے گی، معاش. کون سے اسکول میں داخل کرانا ہے؟ فلاں اسکول والے جو نا بڑی بڑی ٹاپ پوزیشن پر جاتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کر، ہاں اپنی ضروریات کو آدمی قربان کر کے ابھی پلاننگ ہو رہی ہے. میرے دوستو دین میں پورے داخل ہونے کی نیت ہی نہیں کی ہے. جب آدمی نیت کرتا ہے پھر تلاش میں لگتا ہے. ہم اتنے سارے بیٹھے ہیں، مجھ سمیت ہر آدمی اس کو سوچے کہ ہم نے ابھی تک کسی مفتی صاحب کو یہ پوچھا کہ حضرت میری ملازمت یہ ہے، آپ ذرا تفصیل سے بتلائیں کہ یہ میری ملازمت درست ہے کہ نہیں ہے. جتنے شادی شدہ بیٹھے ہیں کبھی کسی مفتی صاحب سے یہ معلوم کیا کہ بیوی پر کے پاس جانے کا، اس سے ملنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ دعا بتلائی ہے؟ میں پوچھ تو نہیں رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں اپنے اپنے گریبان میں سب جھانک کر دیکھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے، یہ دعا پڑھ کر جو بیوی کے ساتھ صحبت کرے گا اللہ پاک اس کی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھیں گے. اب روتے ہیں نا کیا کریں بچہ بگڑ گیا، تو بھائی جس وقت نبی نے بتایا تھا کہ فلاں دعا پڑھ کر جانا تو دعا کیوں نہیں پڑھی تھی؟ اور کوئی مذہب ہے ایسا جو یہ بتاوے آپ کو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ؟ یہ مذہب اس بات کا ضامن ہے کہ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے ہم کو آپ کو بچا لے. اور قسم کھا کر کہہ رہا ہوں جو اس طرح کی زندگی کو ان ٹوٹو کل کا کل اختیار کرے گا اللہ اس کو دنیا آخرت میں رزق سمیت ساری پریشانیوں سے بچائے گا. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے تنگی میں سے راستہ نکالیں گے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، کسی شاعر کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی فلسفی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ جس کے ہاتھ میں دونوں جہانوں کا نظام ہے وہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کے لیے تنگی میں سے راستہ نکال دیں گے. اللہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟
ہم نے نہیں دین کو اختیار کیا. آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق اور روزی دیں گے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. وقت کا میں اللہ کرے یہ 2 منٹ میں بات میں پوری کر لوں. گرفتار کر لیا ایک صحابی کو، مکہ مکرمہ لے گئے. کافروں نے وہاں چمڑے سے باندھ کر کے، چمڑے کی رسیاں سے باندھ کر کے کمرے میں تالا لگا دیا. کوئی آدمی کھلانے پلانے والا آدمی آتا تھا، اس کے ذریعے اس نے کہا میرے گھر میں اگر مدینہ منورہ میں پیغام دلوا دو کہ میں یہاں محبوس ہوں، مجھے قید کر لیا گیا ہے. اس نے وہاں ان کے ابا کو پیغام پہنچایا. ابا کو جس نے ابا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کیا کہ اللہ کے رسول عوف نے یہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، جس ذریعے سے تمہارے پاس خبر آئی ہے اس ذریعے سے یہ پیغام پہنچاؤ کہ وہ کثرت سے پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ. کثرت سے پڑھنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک دن ماں کہتی ہے شوہر سے مالک نام تھا مالک، یہ تو عوف کی آواز آ رہی ہے. مالک کہتے ہیں ارے بیٹا کہاں ہمارا عوف، وہ تو قید ہے وہاں. معلوم نہیں تھوڑی دیر میں آ گئے. ارے کیسے آئے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی تھی لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ پڑھتا تھا. ایک رات ایسا ہوا کہ خود بخود یہ چمڑے کی رسیاں کھل گئیں، یہ پاؤں کی رسیاں کھل گئیں. میں آرام سے آگے بڑھا تو دیکھا دروازے میں تالا بھی نہیں ہے. میں اور باہر نکلا، اندھیری رات تھی. میں نے دیکھا کہ اتنی بڑا باڑا ہے جانوروں کا، اس میں اونٹ اور گائے اور مویشیاں اور وہ گھوڑے. میں نے سب کو ہکایا اور ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ گیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کو باپ بیٹے دونوں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ آیا تو آیا، ساتھ ان کا مال بھی لے کر. وہ تو اس زمانے میں تو مال وہی تھا نا، یہ کاغذی، یہ جو آپ کو بہلانے کے لیے نوٹ رکھے گئے ہیں یہ کاغذی نوٹ نہیں تھے، اصل مال یہ تھا. کہ یہ مال لے کر کے آیا ہے، یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ جائز نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے جو کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ تم کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. تمہارے دشمن کی روزی اللہ نے تمہیں دے دی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہماری طرف سے دیر ہے اسلام کو پورا چلنے کی کوشش، نیت جاننا، اس کے لیے کوئی تگ و دو کرنا ہماری طرف سے نہیں ہے. اس لیے اللہ کی طرف سے حالات اچھے نہیں آ رہے. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو، سارے مسلمانوں کو پورے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذانوں کی پھر اس کے بعد سنت ادا.